بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین فارسی کو فارسی کلاس میں خوش آمدید۔ آج کے لیکچر کے 3 حصے ہیں حسب معمول۔ پہلے حصے میں ہم حکایت کا ترجمہ اور تلفظ سیکھیں گے، اور دوسرے حصے میں اس حکایت میں آنے والے افعال کی وضاحت کریں گے، اور تیسرے حصے میں ہم گرامر کا سبق آگے بڑھائیں گے جو مرکب عددی پر مشتمل ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم حکایت نمبر 13 کا بقیہ حصہ پڑھ رہے ہیں۔ گفت این گدای شوق و مبذر۔ اب بادشاہ نے کہا کہ یہ جو فقیر ہے یہ بڑا گستاخ اور فضول خرچ ہے، کہ اس نے کیا کیا کہ چندان نعمت بچندین مدت برانداخت، کہ اتنی بڑی نعمت جو پوٹلی دی تھی درہم و دینار کی، پھر کپڑے دیے تھے، بہت کچھ دیا تھا، بچندین مدت اتنی تھوڑی سی مدت میں برانداخت اس نے ضائع کر دی ہے۔ برونید، اس کو راندہ درگاہ کر دو، اس کو دفع کرو، اس کو نکالو دربار سے۔ تو راندن مصدر ہے نا، تو راندن میں نے ہوتا ہے دھتکار دینا، ہانکنا، چلانا، اسی سے حکمران بنا ہے، یا راندہ درگاہ لفظ اسی سے بنا ہے، تو اس سے یہ فعل امر کا صیغہ ہے جمع حاضر کا۔ برونید، اس کو نکال دو، چلا دو، یہاں سے نکال دو، کہ خزانہ بیت المال لقمہ مساکین است۔ کیوں نکال دو؟ اس لیے کہ بیت المال کا جو خزانہ ہے یہ تو مسکینوں کا لقمہ ہے، مسکینوں کا راشن ہے، نہ تم اخوان الشیاطین، نہ کہ یہ اخوان الشیاطین کا لقمہ۔ تومہ میں نے لقمہ ایک ہی معنی ہے، دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ ابلی کو روزی روشن شمع کا پوری نہد۔ اب شیخ سعدی شعر کہتے ہیں کہ ایک بیوقوف کہ او تھا، اصل میں یہ کو بن گیا، جو کہ روزے روشن دن کے اندر شمع کافوری نہد، کافوری شمع جلاتا ہے، ایسی شمع جس کے اندر کافور خوشبودار چیز ملا کے جلایا جائے شمع کو، تو وہ روشنی کے ساتھ ساتھ خوشبو بھی دیتی ہے۔ تو اگر دن کے اندر ایک بندہ شمع کافوری جلاتا ہے، اتنا خرچ کرتا ہے، تو وہ تو بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ زود بینی کش بشب روغن نہ باشد در چراغ۔ بہت جلد تو دیکھ لے گا، زود میں نے جلد، بینی تو دیکھ لے گا، کش کہ وہ بشب روغن رات کے وقت، روغن نہ باشد تیل نہیں رکھے گا، در چراغ میں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ رات جب ضرورت پڑے گی تو اس کے چراغ میں تیل بھی جلانے کو نہیں ہوگا۔ اب دن کی روشنی میں چراغ روشن کرنا تو یہ بیوقوفی ہے، جیسے ہمارے حکمران اور وزراء آج کل کر رہے ہیں کہ سخت گرمی میں کوٹ پہن کے پارلیمنٹ یا سینٹ کے اندر وہ کارروائی کر سن رہے ہوتے ہیں، اور اے سی چلا کے سردی کا موسم بناتے ہیں، اور سردی سے بچنے کے لیے کوٹ پہنتے ہیں، صرف ایک کوٹ کی روایت کو تازہ کرنے کے لیے، جاری رکھنے کے لیے اپنی شناخت کو یہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ اور پھر ملک کا جو حال ہے دیکھ لیں کہ کس طرح لوگ پریشان ہیں، تو دیوالیہ تو ہوں گے۔ یکی از وزراء ناصح۔ اب جو نصیحت کرنے والے وزراء ہیں ان میں سے ایک وزیر نے گفت، کہا، اے خداوند، اے بادشاہ سلامت، مصلحت آن بینم، فائدہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ چنین کسان را وجہ کفاف، کہ ایسے لوگوں کو، چنین میں نے ایسے، کسان کس کی جمع ہے، ایسے اشخاص، ایسے لوگوں کو، را کا معنی ہے کو، وجہ کفاف ضرورت کے مطابق، یعنی قوت لا یموت، جتنی ضرورت ہے، بتفاریق، الگ الگ، تھوڑا تھوڑا کر کے، مجرا دارند، مقرر کرنا چاہیے۔ تو یہ جو فقیر درویش لوگ ہیں ان کو یکدم اتنا مال نہ دے دیں کہ وہ اجاڑ دیں، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو دیں جتنی ان کی ضرورت ہے، اور زیادہ اپنے بیت المال ہی کے اندر اس کو محفوظ رکھیں۔ تا در نفقہ اسراف نہ کنند، تاکہ یہ خرچ میں اسراف نہ کریں۔ اسراف ہوتا ہے ضرورت سے زائد خرچ کرنے کو۔ اما آنچے فرمودی، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو آپ نے فرمایا ہے کہ اس کو ڈانٹ دیا، کہ آپ نے کہا برونی، اس کو نکال دو، دفع کرو،
تو از زجر و منع، یہ جو آپ نے ڈانٹ ڈپٹ کی ہے اور منع کیا، روکا ہے، مناسب سیرت ارباب ہمت نیست، اب یہ ارباب ہمت کی سیرت کے لیے موضوع نہیں ہے، یہ ایک بادشاہوں کو نہیں ڈھکتا، جچتا نہیں ہے کہ وہ درویشوں کو یوں دھکے دے کے نکالیں۔ یکیرا بلطف امیدوار کردن، اب ایک آدمی کو لطف و مہربانی سے پر امید کر دینا، امیدوار بنا دینا، اور اپنے در کا اس کو سوالی بنا لینا، اور بعض بنومیدی خستہ گردانیدن، اور پھر بعض میں نے پھر بنومیدی مایوسی کے ساتھ خستہ گردانیدن، اس کو پھینک دینا، توڑ دینا، اور سلسلہ ہی عطیات کا ختم کر دینا اور مایوسی کے اندھیروں میں دھکیل دینا، یہ افراط و تفریط مناسب نہیں ہے۔ تو آپ پہلے ہی ایسے انداز سے ان کو نوازیں کہ یہ ٹھیک رہیں۔ آگے اشعار میں شاہ سعدی کہتے ہیں، بروئے خود در طمع باز نہ توان کرد، اپنے سامنے، روح کہتے ہیں چہرے کو، چہرہ روح ہے، روبرو اسی سے بولتے ہیں، کہ اپنے چہرے پر یعنی اپنے سامنے در طمع، لالچیوں کا دروازہ، حریصوں کا دروازہ، باز نہ توان کرد، کھولا نہیں جا سکتا، اپنے سامنے لالچی لوگوں کے لیے دروازہ کھولا نہیں جا سکتا۔ چون باز شد، اب جب باز ہو ہی گیا ہے، کھل ہی گیا ہے، کھول دیا آپ نے، بدرستی فراز نہ توان کرد، تو بڑی سختی کے ساتھ اس کو بند نہیں کیا جا سکتا، اب بڑی حکمت کے ساتھ ہی اس دروازے کو آپ تنگ تو کر سکتے ہیں، بند نہیں کر سکتے۔ کس نہ بیند کے تشنگون حجاز، کوئی نہیں دیکھے گا، کوئی نہیں دیکھتا کہ جو حجاز کے پیاسے ہیں، بر لب آب شور گرد آیند، وہ کھاری پانی کے لب پر اکٹھے ہو گئے ہوں۔ تو حجازی چونکہ بے آب و گیا وادی میں رہنے والے لوگ ہیں اور پانی کے لیے بہت دور جانا پڑتا ہے، تو عموماً چونکہ کھاری پانی ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں گے جو پانی کے متلاشی ہیں، حجازی ہیں، یہ کبھی بھی کھاری پانی کے اوپر جمع نہیں ہوتے، تو کہاں جمع ہوتے ہیں؟ ہر کجا چشمائی بود شیریں، جس جگہ پر چشمہ ہو شیریں، میٹھا چشمہ ہو، میٹھے پانی کا، مردموں، مرغوں، مور گرد آیند، تو وہاں آدمی بھی آتے ہیں، پرندے بھی ہوتے ہیں، چیونٹیاں بھی وہاں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ کے دربار میں اگر لوگ مانگنے کے لیے آئے ہیں تو ان کو یہاں میٹھا لگتا ہے، اس لیے آپ ان کو ضرور نوازتے رہیں۔ تو یہ آج کی حکایت ہماری مکمل ہوگی، ساتھ ہی ساتھ ہم نے اخلاقی سبق بھی لے لیا ہے۔ اب ہم اس کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، وہ مرکب مصدر۔ جیسے میں نے کہا کہ ایک مفرد مصدر ہوتا ہے جو ایک ہی لفظ پہ مشتمل ہوتا ہے، یہ مفرد ہیں، داشتن، گفتن، بردن، انداختن، دیدن، داشتن، یہ مفرد ہیں یا اصلی مصادر ہیں۔ لیکن ان سے پہلے اگر کچھ اسم لگا دیے جائیں، نگاہ، بیہودہ، قدر، بار حرف لگا دیا جائے یا اسم لگا دیا جائے تو ایک نیا معنی پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارے سامنے کوئی 25 مصادر مرکب آ گئے ہیں، ان کا معنی آپ جان لیں۔ نگاہ داشتن، خیال رکھنا، بیہودہ گفتن، فضول کہنا، قدر بردن، قدر گوا دینا، گھٹا دینا، گم کر دینا، بے عزتی کروا دینا، بر انداختن، ضائع کر دینا، مصلحت دیدن، فائدہ محسوس کرنا، ٹھیک سمجھنا، مجرا داشتن، مقرر کرنا، یہ مجرا لفظ عربی ہے، جاری کرنا یعنی۔ اسراف کردن، فضول خرچی کرنا، امیدوار کردن، امید دلانا، باز کردن، کھولنا، روز کردن، روشن کرنا، یعنی دن کے رات کو اتنی چراگاں ہو کہ وہ دن دکھائی دے، خوش آمدن، اچھا لگنا، برون داشتن، باہر رکھنا یا نکالنا، زیادت شدن، زیادہ کرنا، مزید کردن، بڑھانا، مزید کر دینا، پریشان کردن، بکھیرنا، باز آمدن، واپس آنا، قرار گرفتن، ٹکنا یا ٹھہرنا، پرواہ بودن، فکر ہونا یعنی پرواہ ہونا، بر آمدن، باہر لانا یا نکالنا، درہم کشیدن، موڑ لینا، برحذر بودن، بچنا، متعلق شدن، متعلق ہونا، تحمل کردن، برداشت کرنا، خستہ گردانیدن، توڑ دینا، فراز کردن، بند کرنا۔
تو یہ 25 مرکب مصادر آپ نے دیکھے، دو دو لفظوں پر مشتمل ایک مصدر بنا ہوا ہے۔ اب ہم آخری حصے کی طرف آتے ہیں، تیسرے حصے کی طرف، وہ ہے مرکب عددی۔ دیکھیں ہم کسی اپنی زبان میں، انگلش میں، اردو میں جب کسی کی تعداد بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ 2 آدمی تشریف لائے، اس نے بازار سے 5 کتابیں خرید لیں اور 10 درخت اس نے دیکھے، تو یا اس کے ساتھ ہم زیادہ سے زیادہ عدد کا لفظ بول دیتے ہیں کہ 2 عدد پینسلیں دے دیں اور 5 عدد کتابیں دے دیں، تو عدد کا لفظ بول دیتے ہیں۔ لیکن فارسی کے اندر جس نوعیت کی وہ چیز ہے، جس کی گنتی کی جا رہی ہے، اس نوعیت کے اعتبار سے ایک لفظ الگ آ جاتا ہے۔ اب 31 مثالیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بالکل ہر ورائٹی کے لیے عدد استعمال نہیں ہوا یا نفر استعمال نہیں ہوا، بلکہ الگ سے ایک لفظ آ گیا جو عدد اور معدود کے مابین آ رہا ہے۔ اب دیکھیے یہاں یک باب خانہ، ایک عدد گھر، کوئی گھر خریدنا ہے، کوئی دکان لینی ہے، اس کا شمار کرنا ہے، بتانا ہے، تو اس کے ساتھ باب کا اضافہ ہوگا۔ عدد اور معدود کے بیچ میں جو لفظ نظر آ رہے ہیں، یہ لفظ اس نوعیت کے اعتبار سے ہیں کہ جس چیز کو ہم گن رہے ہیں۔ 2 پارا نان، 2 روٹیاں، سے پوشا پیرہن، 3 جوڑے کپڑے، تو جس طرح ہم اردو میں جوڑے کہتے ہیں لباس وغیرہ یا کوئی کپڑا خریدنے کے لیے، شمار کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ 4 پارچہ دہ، 4 گاؤں، 5 تختہ کاغذ، 5 کاغذ، ہم 5 دستے بھی کہتے ہیں، 5 دستے کاغذ خریدیں، یا رم کہتے ہیں انگلش میں، اور فارسی میں تختہ بولتے ہیں۔ 6 تنہ انبہ، 6 بوٹے، آم کے 6 پودے یا بوٹے، اس کو تنا لفظ بولتے ہیں فارسی میں۔ 7 جلد کتاب، 7 جلدیں کتاب، یعنی 7 عدد کتابیں ہم بولتے ہیں، تو یہاں کتاب کو شمار کریں گے تو پھر 7 جلد لگائیں گے۔ 8 جفت کفش، 8 جوڑے جوتوں کے، تو ہم یہاں جفت استعمال کریں گے فارسی میں۔ 9 حلقہ انگشتری، 9 عدد انگوٹھیاں، تو یہاں عدد اردو میں کرتے ہیں جبکہ فارسی میں حلقہ بولتے ہیں، چونکہ حلقہ وہ رنگ کو کہتے ہیں، رنگ وہ حلقہ دائرہ جو ہوتا ہے، تو وہ اس کو ممیز کرنے کے لیے آتا ہے۔ 10 دانہ انار، 10 دانے انار یا 10 عدد انار، تو جو گول چیزیں ہوں گی، تربوز ہے، خربوز ہے، انار ہے، امرود ہے، یا انڈے ہیں، یا گول چیزیں جو بازار سے لاتے ہیں، اس کے شمار کے لیے معدود سے پہلے دانہ آتا ہے۔ 11 دست لباس، 11 جوڑے لباس، اور 12 دستہ کرد، اور 12 عدد چھریاں، تو چھری کا چونکہ دستہ ہوتا ہے تو اس مناسبت سے دستہ کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ 13 دستگاہ ریڈیو، 13 ریڈیو، اب ریڈیو ایک مشینری ہے، ٹی وی، ریڈیو، انجن وغیرہ، تو اس کے لیے پہلے دستگاہ کا اضافہ ہوتا ہے۔ 14 راس گاؤ، 14 گائے، اب گائے جانور ہے نا، تو جانور کے لیے راس عربی کا لفظ سر استعمال ہوتا ہے، تو ہم پرانی اردو دیکھیں اس میں، اردو ادب میں، تو یہ آپ کو راس کا لفظ ملے گا دفتری زبان میں، تو اس سے پہلے ہم راس لگائیں گے گائے، بھینس، یہ اس طرح کے جانوروں کو شمار کرنے کے لیے۔ 15 زنجیر پیل، 15 ہاتھی، تو زنجیر اس کے ساتھ، چونکہ ہاتھی کو زنجیر سے باندھا جاتا ہے تو اس لحاظ سے وہ زنجیر بڑھ گئی ہے۔ 16 ساز تنبورہ، 16 تنبورے، تنبورہ ایک ساز کا نام ہے، اس لحاظ سے پھر ساز کا بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ 17 شاخ آہو، 17 ہرن، آپ ہرن کے چونکہ سینگ ہوتے ہیں تو سینگ کو فارسی میں شاخ بولتے ہیں، تو وہاں وہ شاخ کا اضافہ ہو گیا۔ 18 شیشہ آب، 18 گلاس، 18 جگ یا گلاس، بوتلیں کہہ لیں، تو یہاں وہ چونکہ شیشے کی ہوتی ہیں اس لیے اس کے اندر شیشہ لفظ آ گیا۔ 19 ضرب تفنگ، 19 بندوقیں، تو بندوق سے ضرب لگائی جاتی ہے اور نشانہ لگایا جاتا ہے، تو اس لیے ضرب کا لفظ آ گیا۔ 20 طاقہ شال، 20 ٹکڑے شال، شال جو چادر اوڑھتے ہیں، شال اسے کہتے ہیں، اس کے لیے لفظ طاقہ آتا ہے۔ 30 ارادہ توپ، 30 توپیں،
تو توپ کے لیے ارادہ لفظ بڑھ جاتا ہے۔ 40 فروند کشتی، 40 کشتیاں، تو کشتیوں کے لیے فروند آ گیا۔ 50 فرد قالی، 50 قالین، تو قالی قالین کو کہتے ہیں، اور اس سے پہلے دیکھیں فرد آیا ہے۔ ہم تو آدمیوں کے لیے بولتے ہیں اتنے فرد یہاں موجود ہیں یا اتنے نفر موجود ہیں، تو یہاں قالین کے لیے فرد لفظ استعمال ہوا ہے۔ شست قطع باغ یا شست قطع تالاب، شست قطع سند، تو یہ باغ، تالاب یا سرٹیفکیٹ کے لیے لفظ قطع یعنی ٹکڑا یہ استعمال ہوتا ہے۔ 70 قطار شتر، 70 اونٹ یا قاطر، 70 خچر، تو اس کے لیے قطار ہے چونکہ اونٹ قطار میں چلتے ہیں، تو اس مناسبت سے یہ لفظ آ گیا ہے۔ 80 قلادہ سگ یا 80 قلادہ گرگ، تو یہ درندوں کو شمار کرنا ہو، چیر پھاڑ کرنے والے، تو اس کے ساتھ قلادہ لگا جاتا ہے، ان کو قابو کرنے کے لیے جو پٹا ڈالتے ہیں، تو اسی مناسبت سے قلادہ کا لفظ بڑھ جاتا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے۔ 90 لگام اسب، 90 گھوڑے، تو گھوڑے کو قابو کرنے کے لیے لگام استعمال ہوتی ہے، تو اس لیے لگام بڑھ گیا ہے۔ 100 موازی، 100 آنا، 100 آنے، یا یوں کہہ لیں موازی 100 آنا یا 100 موازی آنا، تو 100 کو شروع میں بھی لگا سکتے ہیں، 20 میں بھی لگا سکتے ہیں، البتہ جو آنے کی مناسبت سے موازی لفظ آیا ہوا ہے یہ بڑھتا ہے، یہ سکوں کو گننے کے لیے، اشرفیوں کو گننے کے لیے یہ چیز آتی ہے۔ 1000 مبلغ روپیہ یا مبلغ 1000 روپیہ، یہ دونوں طرح استعمال ہو جاتا ہے کہ 1000 روپے، تو یہ تو عام استعمال ہوتا ہے، مبلغ ووچر پر اور بل پر لکھا ہوتا ہے۔ 100,000 میل کبریت، 1,00,000 ماچس کی تیلیاں، تو تیلی کو فارسی میں میل بولتے ہیں، اور اس مناسبت سے یہاں میل کا اضافہ ہو جاتا ہے، کبریت کہتے ہیں ماچس کو۔ 6 نفر غلام، 3 غلام، تو نفر کا اضافہ ہو گیا بیچ میں، تو یہ عدد اور معدود کے بیچ میں جو اضافے ہوتے ہیں اس چیز کی مناسبت سے ہوتے ہیں، جس کو ہم شمار کر رہے ہیں، گن رہے ہیں، معدود کی مناسبت سے لگتے ہیں، تو یہ فارسی میں ایک فصاحت اور بلاغت کا پہلو ہے، جبکہ اردو میں اتنا نظر نہیں آتا۔ امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ کیا فائدہ ہوا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے لائک کیجئے، اوروں کو پہنچانے کے لیے شیئر کیجئے۔ سیکھنے اور سکھانے کا عمل جاری رہے۔ چینل کا نام ہے لرن اینڈ ٹیچ، سیکھو اور سکھاؤ۔ کیا سیکھو؟ اچھا سیکھو، اچھا سکھاؤ، بس یہی ہمارا پیغام ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔